افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اب رات کو قیام کریں، اور قیام بھی کتنا کریں، آدھی رات یا ایک تہائی رات یا دو تہائی رات، اور اس قیام کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ قیام اللیل کے اندر یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ جتنا لمبا قیام کیا جائے اتنا افضل ہے، اتنا بہتر ہے، لیکن اب اس میں ان کا اختلاف ہے کہ قیام زیادہ لمبا ہونا چاہیے. اگر قیام زیادہ لمبا ہوگا، قرآن زیادہ پڑھا جائے گا، رکعتیں کم ہوں گی، یا پھر قیام چاہے اتنا لمبا نہ بھی ہو لیکن رکعتیں زیادہ ہوں. اگر رکعتیں زیادہ ہوں گی تو پھر رکوع سجدے زیادہ ہوں گے، اور سجدے کی اپنی فضیلت ہے. ایک سجدے کی اپنی فضیلت ہے. انسان سب سے زیادہ جب اللہ کے قریب ہوتا ہے تو سجدے میں جب ہوتا ہے، جب انسان نے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکا ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو اب رکعتیں زیادہ ہونی چاہیے جن میں سجدے زیادہ ہوں. جتنی رکعتیں زیادہ ہوں گی اتنے سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے، اتنے سجدے زیادہ ہوں گے. دعا کرنے کا، اللہ سے راز و نیاز کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع زیادہ سے زیادہ ملے گا. یا قیام زیادہ لمبا ہونا چاہیے. واضح بات ہے جب قیام زیادہ لمبا ہوگا تو پھر رکعتیں کم ہوں گی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ قیام زیادہ لمبا ہو تو یہ آیت کریمہ بھی ان کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جب رات کو قیام کریں، ورتل القرآن ترتیلا، یہ اب قیام قرآن کو پڑھنے کے لیے ہے. قرآن یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن تیز تیز پڑھ کے ایک ہی رات میں کوئی 10 پارے 20 پارے پورا قرآن پڑھ دیں. قیام لمبا کریں، اس لمبے قیام کے اندر قرآن کو آہستہ پڑھیں، لمبا لمبا کر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. آیتوں کے درمیان وقفہ رکھیں، آیتوں کے درمیان تدبر کریں. ہر آیت کے بعد کوئی عذاب کی بات ہے اس سے پناہ مانگیں جہنم سے، کوئی جنت کی بات ہے اللہ سے جنت کا سوال کریں، کوئی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید ہو رہی ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کوئی اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، انسان استغفار کرے. تو چاہے انسان بہت زیادہ تیز کر کے زیادہ قرآن نہ پڑھے لیکن لمبا قیام ہو. ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کی ترتیل کے حوالے سے، ترتیل سے کیا مراد ہے، کل تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ ترتیل سے مراد قرآن کریم کو عمدہ پڑھنا ہے. قرآن کریم کے الفاظ ان کو عربی لہجے میں خوبصورت طریقے کے ساتھ ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ ترتیل کا آدھا حصہ ہے مزین کر کے پڑھنا. اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ انسان اس جگہ ٹھہرے جہاں وقف کرنا چاہیے، اور انسان ٹھہرے بار بار، لمبے لمبے سانس، ایک سانس میں کئی کئی آیتیں، اس کی کوشش نہ ہو، بلکہ انسان وہاں ٹھہرے جہاں معنی مکمل ہو رہا ہے. اور جب وہ ٹھہرے انسان تو تھوڑا سا وقفہ کرے، وقفہ کر کے اللہ سے سوال کرے، جو آیت کریمہ میں بات ہوئی ہے اس آیت کریمہ پہ غور کرے. تو گویا کہ قرآن کریم کو تجوید اور عمدگی سے پڑھنا اور قرآن کریم پہ غور، یہ 2 چیزیں ترتیل کا بنیادی جز ہیں. اچھا جی، اب رات کو لمبا قیام ہو جائے، آدھی رات، ایک تہائی رات، 2 تہائی رات. اب اس لمبے قیام کے اندر قرآن پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ توجہ زیادہ پڑھنے کی بجائے لمبے قیام کی طرف ہو اور اس میں ترتیل ہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ساری ہدایات کیوں ہیں؟ یہ چادر کو چھوڑنے کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم البتہ ڈالنے والے ہیں آپ کی طرف قولاً ثقیلا، ایک بہت بھاری بات. اب آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے اور ابھی آئے گی. ابھی یہ نبوت کی ابتدا ہے، یہ رسالت کی ابتدا ہے، شروع دور ہے. اب آپ کی نبوی زندگی
اس کے اندر آپ پر ایک بہت بھاری قول، ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوگی. اس بھاری ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ یہ جو وحی آپ پر اترے گی، اس وحی کی آپ تلاوت کریں گے راتوں کو، تو یہ وحی کو پڑھنا اور اس کی تلاوت ہو جانا یہ تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، عمل کر کے دکھانا، اس کی دوسروں کو دعوت دینا، اور دعوت دینے کے نتیجے میں آزمائشوں کا سامنا کرنا، اس کا نفاذ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. یہ وحی اتر جانا اور وحی اتر کر اس کو پڑھ لینا، یاد کر لینا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اس پر عمل، اور عمل کے اندر یہ بھی آتا ہے انسان خود عمل کرے اور پھر انسان دوسروں کو دعوت دے. جب دوسروں کو دعوت دے گا تو لوگ آرام سے سن لیں گے. ان کے عقائد پہ زد لگ رہی ہوگی، ضرب لگ رہی ہوگی، ماں باپ کی مخالفت ہو رہی ہوگی، ان کے جس بات پر وہ اور ان کے باوجود آج سینکڑوں سالوں سے جمے ہوئے ہیں، جب ان پر زد لگے گی، جو انہوں نے غلب کیا ہوا ہے دین میں، اور جو انہوں نے دین کے اندر تحریفات اضافے کیے ہیں، جب یہ باتیں قرآن کی وحی کی صورت میں اتریں گی، انسان خود عمل کرے گا. جب لوگوں کو بتائے گا، پھر لوگوں کی مخالفت ہوگی، اور یہ مخالفت تھوڑی نہیں ہوگی، شدید مخالفت ہوگی، زبانی بھی عملی بھی. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ مشکل کام ہے. اس مشکل کام کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس مشکل کام کی تیاری کے لیے آپ کو اپنی رات جو ہے وہ سونے میں گزارنے کی بجائے وہ جاگ کر گزارنی ہے، قرآن پڑھ کر گزارنی ہے. یہ جو مشکل کام ہے یہ آپ پر آسان ہو جائے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.